کیا آپ برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں؟ کیا آپ ہر دوا، ہر علاج، ہر دعا آزما چکے لیکن دل کا دامن خالی ہے؟ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں تو رک جائیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ نبوی وظیفہ، وہ آزمودہ عمل جس نے ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو خوشخبری عطا کی۔ مکمل طریقہ، مکمل یقین اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل روحانی رہنمائی۔ بس آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے، شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی بدل دے۔ ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باپ بنے، ماں بنے، اپنی اولاد کو گود میں لے، ان کے ننھے ہاتھوں کو چومے، ان کے کہہ کہوں سے گھر گونجے۔ یہ خواہش صرف ایک جذباتی تمنا نہیں بلکہ فطری اور دینی جذبہ بھی ہے۔ دین اسلام نے اولاد کو رحمت کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف میں خود فرمایا ہے، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں۔ قرآن مجید میں کئی انبیاء نے اولاد کے لیے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، سب کی دعائیں اولاد کے لیے ریکارڈ کی گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی سال بعد اور ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے بعد اولاد عطا ہوئی۔ ان سب نے ایک بات مشترک رکھی، دعا، صبر اور یقین۔ انہوں نے حالات دیکھ کر ہمت نہیں ہاری بلکہ اللہ سے لو لگائی اور رب نے ان کی جھولیاں بھر دیں۔ محترم ناظرین، اولاد نہ ہونے کی صرف طبی وجوہات نہیں ہوتی، کئی بار روحانی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ حسد کی نظر، جادو ٹونا، نافرمانی، آزمائش، امتحان۔ ایمان کا کبھی کبھار اللہ بندے کو آزما کر اس کے صبر کا درجہ بلند کرتا ہے۔ ایسے میں مایوسی گناہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پیارے ناظرین، اولاد کے لیے بہترین وظیفہ جو بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں خوشی لا سکتا ہے، 3 روحانی اعمال کثرت سے کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر مکمل اعتماد اور یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد عطا کریں گے۔ اس دوران کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس، صرف صبر و تحمل کے ساتھ اعمال کرنے ہیں اور اللہ کی ذات مبارکہ پہ مکمل یقین رکھنا ہے۔ اس دوران وہ تمام کام نہیں کرنے جو خاص طور پر خلاف سنت ہوں۔ مرد یعنی خاوند کوشش کرے حلال روزی کمائے اور گھر والوں کو حلال کھلائے، اور عورت یعنی کہ بیوی کو چاہیے پردے کا اہتمام کرے۔ پھر درج ذیل اعمال 40 دن تک مسلسل کرنے ہیں اور ان میں ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اولاد کا سبب بن جائے گا اور مجھے دعائیں دو گے۔ وہ اعمال یہ ہیں، پہلا اعمال یہ ہے کہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ اگر 100 مرتبہ پڑھنا بھول جاؤ تو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن پڑھنا روزانہ ہے۔ دوسرا اعمال استغفار کا ورد، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے، سب سے بہتر یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ، یہ دعا سب سے اچھی ہے۔ اور تیسرا عمل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد، یہ بہت ہی طاقتور کلمہ ہے، اس کو بھی روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال 40 دن تک یقین کے ساتھ کرنے ہیں، اور اگر کوئی امید پیدا نہ ہو تو پھر اگلے 40 دن یہ عمل کرنے ہیں۔ اس طرح اور اگلے 40 دن، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی جھولی کو ضرور بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے ایسے جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا کی ہے جن کو ڈاکٹر حضرات بھی لا علاج قرار دے چکے تھے، اور کہا گیا کہ آپ کو اب اولاد نہیں ہونی، لیکن ان اعمال کو اپنا کر بہت سے جوڑوں کو اللہ پاک نے 4 سے 5 بچے دیے۔ اس کے علاوہ آپ نبوی وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت ہو تو دونوں وظائف اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آزمودہ نبوی وظیفہ کی جو اولاد کے لیے خاص ہے۔ یہ عمل حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر مشتمل ہے۔ روزانہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کے بعد 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے یا وہاب کو 300 بار پڑھیں۔ یہ عمل مسلسل 41 دن تک کریں۔ نیت، پاکیزگی اور یقین لازمی ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ کچھ یوں ہے، ہر روز وضو میں رہ کر یہ عمل کریں۔ نماز فجر اور عشاء کے بعد مخصوص اوقات میں مرد اور عورت دونوں نیت کریں۔ عمل کے دوران موبائل، دنیاوی باتیں یا شکایت نہ کریں۔ دعا کے بعد اللہ سے روتے ہوئے مانگیں،
وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عمل کو ناکام بناتی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، ورنہ وظائف کا اثر نہیں ہوگا۔ پہلی غلطی ناپاکی میں عمل اور وظائف کرنا۔ دوسری غلطی بے دلی سے پڑھنا، یقین نہ رکھنا، صرف عمل اور وظائف پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہ کرنا۔ جلد بازی کرنا، بے صبری سے کام لینا، دعا کے بعد شکایتیں کرنا۔ یاد رکھیں، عمل اور وظائف اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اصل دروازہ اللہ کا رحم ہے۔ روحانی تدابیر اختیار کریں، گھر کا ماحول ٹھیک کریں، اس کے ساتھ نیت کی صفائی بہت ضروری ہے۔ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت عام کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، والدین کی خدمت کریں، حسد سے بچیں، صبح و شام اذکار کو معمول بنائیں۔ ان وظائف اور اعمال سے کچھ سچے واقعات کی مثالیں پیش خدمت ہیں۔ ایک جوڑا لاہور سے تعلق رکھتا تھا، 11 سال سے بے اولاد تھے، علاج، دوائیں، دم، تعویذ سب کر چکے تھے۔ ایک دن ایک عالم دین نے انہیں یہی عمل بتایا۔ عورت نے 41 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ کوئی فرشتہ اسے جھولا تھما رہا ہے۔ چند ہفتوں بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ ایسے ہی کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک بہن نے رمضان کے آخری عشرے میں یہی دعا سحری کے وقت مانگی اور 3 ماہ بعد اچھی خبر ملی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو آپ کے صبر کا آخری امتحان ہو۔ اگر دل سے مانگا، یقین سے مانگا، آنکھوں سے مانگا، تو انشاءاللہ وہ رب جو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں۔ دعا کریں، دوسروں کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور کمنٹس میں آمین لکھ کر نیت کریں کہ آپ بھی اللہ کے در سے کبھی خالی نہیں لوٹیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں